کابل سے ان کا شورائے افغانستان میں انہوں نے خط بھی بھیجا ہمیں ان کی توسط سے، یہ ان کے ساتھ باقاعدہ مشاورت کرتے ہیں۔ 2009 میں تو 2009 میں تو باجوڑ آپریشن مکمل ہو گیا تھا، پھر 16 سال بعد دوبارہ کیوں؟ $1.5 ارب سے زیادہ کا امریکی اسلحہ مال غنیمت کے طور پر ٹی ٹی پی اور ایلائز کے ہاتھ آیا۔ امریکن M4 رائفل اور NVDs کا کمبینیشن اب دہشت گردوں کے ہاتھ میں۔ ٹی ٹی پی رہبری شورا نے ایک فیصلے کے تحت اپنے جنگجوؤں کو پاکستانی علاقوں میں پھیلانا اور دکھانا شروع کیا۔ آپریشن شیر دل 7 ماہ سے زیادہ چلا، لیکن سربکف شاید اتنا طویل نہ۔ سیلف رائٹیس وہ آئیڈیالوجی ہے جو ہر صورت اپنی سوسائٹی کو تباہ کر کے رہتی ہے۔ ریلیجن ایک بلیف سسٹم ہے اور اسٹیٹ ملٹیپل بلیفز والے کروڑوں لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ ٹی ٹی پی نمائندے محمد الیاس ملنگ باچا نے جرگا چیف سے بات کی، مگر ہدایات وہ افغانستان سے لے رہے تھے۔ ہزاروں آپریشنز بھی پائیدار امن قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مسئلہ آئیڈیالوجی کا پہلے ہے، آپریشن کا بعد میں۔ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل وڑائچ۔ باجوڑ میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن سربکف ہو رہا ہے۔ اس کا فوکس پاک افغان سرحد سے ملنے والی 2 تحصیلیں لوئی ماموند اور واڑہ ماموند ہے۔ اگر ہم پن پوائنٹ بات کریں تو ان دونوں تحصیلوں کی مغربی سمت کے دیہات اس وقت آپریشن کا ٹارگٹ ہیں۔ پاکستان بھر میں اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں اس آپریشن کی مخالفت اور حمایت دونوں میں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے اس ٹارگیٹڈ آپریشن کو باجوڑ کے مقامی لوگوں کے اینگل سے سمجھنے کے لیے بھی وہاں کئی دوستوں سے ابھی بات کی۔ ان میں عام لوگ اور مشران سبھی شامل تھے۔ سب سے اہم گفتگو ہم نے صاحبزادہ ہارون الرشید سے کی، جو اس جرگے کے سربراہ تھے جس نے جولائی سے اگست تک 8 سے 10 راؤنڈز میں جرگے کیے، جن میں کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی اور مقامی علماء عمائدین سبھی شامل تھے۔ ٹی ٹی پی کی طرف سے محمد الیاس عرف ملنگ باچا نے جرگے میں نمائندگی کی۔ صاحبزادہ ہارون الرشید کے بعد ہم نے BBC میں 13 سال کام کرنے والے صحافی محمد طاہر خان سے تفصیلی بات بھی کی۔ پاک افغان بارڈر سیکیورٹی معاملات دیکھنے والے کچھ فوجی افسران سے بھی پوچھا کہ وہ کس طرح یقینی بناتے ہیں کہ شدت پسندوں کے کنٹرول سے علاقے واپس حاصل کریں، اور مقامی آبادی کو کس طرح وہ عام آئیڈیالوگ سے الگ کرتے ہیں اور کیسے بارڈر کراسنگ کو روکتے ہیں۔ کچھ شہریوں سے بھی ہم نے بات کی جن کا کہ سیاسی یا عسکری پروفائل نہیں تھا۔ اس ساری گفتگو میں ایک بات جس کو تمام لوگوں نے کنفرم کیا وہ یہ تھی کہ باجوڑ میں ٹی ٹی پی جو بھی کر رہی ہے اسے افغانستان کے اندر موجود ٹی ٹی پی کی رہبری شورا کنٹرول کرتی ہے۔ جرگہ سربراہ محترم ہارون الرشید صاحب سے ہم نے پوچھا کہ کیا آپ نے ٹی ٹی پی نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے محسوس کیا کہ ان کی کوئی لیڈرشپ افغانستان میں موجود ہے جس سے وہ ہدایات لیتے ہیں، یا پھر یہ صرف مقامی ٹی ٹی پی ممبرز کا اپنا ایک مشن ہے، ایک لوکل مسئلہ ہے؟ ان کا جواب جو تھا وہ آپ خود سن لیجئے۔ کرتے ہیں نا، وہ تو انہوں نے تو اس دوران انہوں نے وہاں سے کابل سے ان کا شورائے افغانستان میں انہوں نے خط بھی بھیجا ہمیں ان کی توسط سے، یہ ان کے ساتھ باقاعدہ مشاورت کرتے ہیں، وہ تو ہے ان کا، کیوں نہیں ہے، وہ تو ان کا حصہ ہے نا، ان کے ساری تو شورا ادھر بھی کی ہوئی ہے۔ معزز جرگہ سربراہ نے ہمیں آڈیو انٹرویو میں، فون کال انٹرویو میں یہ بھی کنفرم کیا کہ ٹی ٹی پی خود کو پورے پاکستان کی نمائندہ جماعت سمجھتی ہے اور پورے ملک پر شریعت نافذ کرنا، اپنی تشریع نافذ کرنا ان کا بڑا مقصد ہے، جس کا آغاز وہ فاٹا کے علاقوں سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کا پھر یہی مطالبہ آیا ہے کہ بھئی ہم کم از کم یہ جو پٹی ہے، قبائلی پٹی وزیرستان سے لے کے ملاکن ڈویژن تک یا باجوڑ تک، اس میں ہم شریعت کے قوانین چاہتے ہیں، تو وہ بھی کوئی میرے خیال میں یعنی کوئی غیر آئینی یا غیر دستوری مطالبہ نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ریاست کے خلاف کسی بھی مقصد کے لیے ہتھیار اٹھانے کو پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے حرام قرار دیا ہے، اور طالبان کی سو کالڈ مسلح جدوجہد کو وہ ناجائز اور فساد سمجھتے ہیں۔ 2023 میں 2023 میں خیبر پختونخوا کے تمام علماء نے بھی متفقہ طور پر دہشت گردی کی کارروائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی جہاد ہے تو صرف وہی ہے جس کا اعلان ریاست کرے گی، اور ریاست پاکستان آپ کو بتائیں کہ سمجھتی ہے کہ جو گروپس جہاد کے نام پر پاکستانیوں کے خلاف بندوق اٹھائے ہوئے ہیں وہ دراصل پاکستانی عوام کے دشمن ہیں، اور انہیں پاکستان دشمن ریاستوں سے مدد بھی مل رہی ہے۔ ریاست پاکستان نے ان لوگوں کو خوارج اور فتنۃ الہندوستان قرار دے رکھا ہے۔ ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کسی بھی مسلح گروپ سے مذاکرات نہیں کریں گے، بلکہ ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے رائٹ آف وائلنس استعمال کریں گے۔
यहाँ कुछ लोग सवाल पूछ सकते हैं कि बाजोड़ में ये कोई पहला ऑपरेशन थोड़ी है जो हो रहा है, इससे पहले भी तो ऑपरेशंस हो चुके हैं। अगर वो कामयाब थे, दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई थी, तो फिर टीटीपी के जंगजू वापस आने में क्यों कामयाब हुए और बार बार मिलिट्री ऑपरेशंस क्यों करना पड़ते हैं? ये एक दुरुस्त सवाल है, जायज़ सवाल है, क्योंकि 25वीं आईनी तरमीम से पहले जब बाजोड़ एक एजेंसी था, डिस्ट्रिक्ट नहीं था, उस वक्त भी यहाँ एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था। वो ऑपरेशन शेरदिल अगस्त 2008 से मार्च 2009 तक तकरीबन 7 माह चला था। उन दिनों जनूबी वजीरिस्तान में भी मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था, लेकिन बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस को सबसे ज़्यादा मुश्किलात पेश आई थीं। गैर मुल्की और मुकामी जंगजुओं ने पहाड़ियों पर और मैदानी इलाकों में खुफिया टनल्स बनाई हुई थी। उज़्बक, अफ़गान, ताजिक और अरबी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। उन्होंने जगह जगह बैरियर्स लगाकर चेक पोस्ट्स बनाई हुई थी। डिफेंस लाइंस के लिए मिलिट्री स्टाइल्स में बंकर्स बनाए हुए थे। बाढ़ मौजूद उस वक्त नहीं थी पाक अफ़गान बॉर्डर पर, और अफ़गान सूबे कुन्नड़ से दहशतगर्दों की सप्लाई लाइन भी खुली हुई थी। इसीलिए ऑपरेशन शेरदिल के खिलाफ उस वक्त टीटीपी और उनके गैर मुल्की एलाइज ने खूब मुज़ाहमत की थी। खुसूसन पहले 6 हफ्ते उन्होंने काफ़ी सख्त मुकाबला किया था। पाक फौज ने भी गनशिप, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और आर्टिलरी की मदद से स्टेप बाय स्टेप इन्हें न्यूट्रलाइज किया था और इनके ठिकाने ख़त्म किए थे और अपनी पोस्ट्स कायम करके सॉवरेनिटी बहाल की थी। ऑपरेशन शेरदिल को एफसी कमांडर मेजर जनरल तारिक खान लीड कर रहे थे, जिसमें उन्हें आर्टिलरी की सपोर्ट भी ज़ाहिर हासिल थी। मतलब 15 साल पहले वाले ऑपरेशन का स्केल और टेम्परेचर आज के ऑपरेशन सरबकफ से कहीं ज़्यादा और बड़ा था। उस वक्त मुकामी लोगों को घरों से अचानक निकलना पड़ा था। शुरू में रियासती सतह पर कोई इंतजामात भी नहीं किए गए थे। कोई 3 से 4 लाख लोगों को पेशावर, मर्दान और अफगान इलाके सूबे कुन्नड़ में जाना पड़ा। 2 साल बाद जब ऑपरेशन कामयाब हुए, मुकम्मल हुए, महीनों गुजर चुके थे, तब इन लोगों की वापसी शुरू हुई। उस ऑपरेशन में पाक फौज ने अलकायदा और टीटीपी के मुख्तलिफ धड़ों को निशाना बनाया था। मशहूर अलकायदा कमांडर अबू सईद मिस्री इसी ऑपरेशन में मारा गया था, और मौलवी फ़कीर मोहम्मद जो टीटीपी के टॉप लीडर्स में से थे, वो भी इसी ऑपरेशन के दौरान अफगानिस्तान निकल गए थे, जहां उन्हें फिर 2013 में गिरफ्तार कर लिया गया था अशरफ गनी हुकूमत ने। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त अपसाइड डाउन हो गया जब 2021 में अफगान तालिबान को दोहा अकॉर्ड के पस मंज़र में अफगान हुकूमत अमेरिका ने वापस कर दी, जिसके बाद अफगान तालिबान का काबुल पर कंट्रोल हो गया। अफगान तालिबान ने कंट्रोल लेते ही अगस्त 2021 में काबुल की पुले चरखी जेल और बगराम एयरबेस की कोठड़ियों से तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। इन रिहा होने वालों में टीटीपी के वो लोग भी शामिल थे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते या करवाते रहे थे। इन्हीं में मौलवी फ़कीर मोहम्मद भी शामिल थे। ठीक उन्हीं दिनों टीटीपी के मौजूदा सरबराह नूर वली महसूद ने भी नंगरहार में रीग्रुपिंग शुरू कर दी थी। ये तस्वीर अक्टूबर 2021 की ही है, जिसमें स्याह चश्मा पहने मुफ्ती नूर वली महसूद अपने कमांडर्स से पहली बार मिलने जा रहे हैं। यानी अफगान तालिबान के काबुल टेक ओवर के बाद की ये उनकी पहली तस्वीर है जो पब्लिक हुई। अब जाहिर है ये लोग तो अफगान तालिबान के साथी थे, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ 20 साल जंग में उनके साथ मिलकर लड़े थे। सो अब अफगान तालिबान अपना इखलाकी फ़र्ज समझते थे कि वो टीटीपी और उनसे मुंसलिक तंजीमों की मदद करें और उनका हिस्सा अदा करें, यानी माल गनीमत में उनको भी हिस्सा दें। मगर साथ ही उन्होंने अफगान तालिबान ने यह भी किया कि पाकिस्तान से मुतालबा शुरू कर दिया कि वो टीटीपी समेत अफगानिस्तान चले जाने वाले मुख्तलिफ पाकिस्तानी ख़ानदानों को वापस रीसेटल करें, जिसकी बाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक वीडियो में तस्दीक भी की थी कि तालिबान का प्रेशर था कि अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी और दीगर फैमिलीज़ को पाकिस्तान में वापस सेटल किया जाए। आप जानते हैं कि इसी दौरान कुछ लोगों को मिलिट्री क़यादत यानी जनरल बाजवा और ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद और सियासी क़यादत नबीद के साथ मिलकर रीसेटल इन इलाकों में किया था। लेकिन ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया जा सकता था, शुरू हुआ था, तकमील तक नहीं पहुंचा। 2023 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसी को सामने रखते हुए हुकूमत पर इल्ज़ाम भी फिर लगाया था कि इनकी हुकूमत में जिन टीटीपी के लोगों को और ख़ानदानों को वापस लाया गया था उन्हें प्रॉपर रीसेटल नहीं किया गया, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए। जो जब फेडरल गवर्नमेंट इनकी आई नून लीग की, इनको एक तो इन्होंने फंड्स रोक दिए और दूसरा इनको किसी को समझ ही नहीं आई कि कितना इंपॉर्टेंट था कि जब वो आए हैं बाहर से, वो जो टीटीपी उधर पुश होगी, जब पाकिस्तान आए तो उनकी रीसेटलमेंट के ऊपर इनको तवज्जो देनी चाहिए थी। हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में खास तौर पे प्लान किया कि एक तो हमने फाटा के ऊपर हमने एक्स्ट्रा फंड्स देने हैं, क्योंकि बड़ा जरूरी है। तबाही तो अभी भी असरात है तबाही के, वॉर ऑन टेरर के।
لیکن دوسرا ان کی ریسیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا. اب یہ جتنے بھی 30 سے 40,000 یا 45,000 لوگ جو واپس آ رہے ہیں, جن میں سے 5 سے 7,000 فائٹر ہیں, ان کو ریسیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں, اور یہ سب کو پتا تھا بڑا مشکل ہے. ہمارے جو کے پی کے لوگ ہیں جو ملاکنڈ میں خاص طور پہ, انہوں نے بتایا ہمیں کہ وہاں ان کی دشمنیاں ہو گئی ہیں, وہاں کوئی قتل ہے, یہ جب واپس آئیں گے مشکلیں پڑیں گی, وہ سب پتا تھا. لیکن کیا کرتے ہیں, 30-40,000 لوگ تو کہیں نہیں, آپ ان کو افغانستان میں تو نہیں وہ رکھنا چاہتے تھے, تو انہوں نے آنا تو واپس ہی تھا. لیکن یہ ٹائم تھا ان کو توجہ دینے کا وہاں. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تو حکومت نے افغان طالبان کے کہنے پر یعنی ٹی ٹی پی کے لوگوں کو اور ان کے اہل خانہ کو واپس لیا تھا, اور کچھ پاک افغان بارڈر پر موجود خفیہ راستوں سے یا فوج ڈاکومنٹس کے ذریعے واپس آ گئے تھے. یہاں اب یہ بات دوستو ذہن میں ضرور رکھیں کہ باجوڑ کے ساتھ جو افغانستان کے صوبے کنڑ کا بارڈر لگتا ہے, تو یہاں بھی پورے پاک افغان بارڈر کی طرح ایک باڑ موجود ہے, جس کے ہر 1 کلومیٹر پر ایک چوکی میں ایک پاکستانی فوجی دن رات نگرانی کرتا ہے, ڈیوٹی دیتا ہے. اس باڑ کو کراس کر کے پاکستان آنا یا پاکستان سے جانا آسان نہیں ہے, مگر چونکہ یہ ایک مشکل ترین ٹرین ہے, اس لیے بارشوں اور آپریشنز کے دوران اس میں کہیں کہیں راستے بھی بن جاتے ہیں, جن کی ریپیئرنگ میں دنوں کے حساب سے وقت لگتا ہے, اور کچھ گروپس یہاں سے بھی پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں. انہی سب طریقوں سے ٹی ٹی پی کے ہزاروں جنگجو پاکستانی علاقوں میں واپس آئے, اور اس وقت فاتحانہ واپس آئے, کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق, ان کے نظریات کے مطابق وہ افغانستان میں مذہبی نظام لے کر آ چکے تھے, جیت چکے تھے, اور اب ان کا مشن اسی انداز میں پاکستان میں بھی اپنی تشریح مذہب نافذ کرنا تھا, جیسا کہ جرگہ چیف ہارون الرشید صاحب کی زبانی آپ نے سن لیا کہ طالبان کا ٹی ٹی پی کا مطالبہ شریعت کا نفاذ ہی ہے. اسی کے لیے ہتھیار اٹھانا وہ جائز سمجھتے ہیں. پاکستان میں لڑنے کے لیے ان کے پاس جو جدید اسلحہ ہے وہ بھی افغانستان کی امریکہ کے خلاف سو کولڈ جیت کے مال غنیمت ہی کا نتیجہ ہے. دراصل جب امریکی فورسز بگرام اور کابل سے نکلیں تو اپنا تقریباً 7 ارب سے زائد کا اسلحہ, مور دین $7 بلین ویپن اور بے شمار چھوٹے ہتھیار وہیں چھوڑ گئیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اکثر اپنے نان سیریس سٹائل میں کہتے رہتے ہیں کہ امریکہ 85 ارب کا $85 بلین کا اسلحہ چھوڑ کر گیا ہے, جسے افغان اب ایکسپورٹ کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں, یہاں بھی کر رہے تھے, لیکن بی بی سی کی اس خبر سے یہ تصدیق بہرحال ہوتی ہے کہ افغان طالبان امریکی اسلحہ بیچ رہے ہیں. افغان حلقوں سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ تو اس اسلحے کو مال غنیمت ہی سمجھتے تھے. اسی لیے انہوں نے ان $7 ارب کے ہتھیاروں کی باقاعدہ ایک اسلامی تقسیم کی. یہ تقسیم اس طرح کی گئی کہ 50% اسلحہ افغان گورنمنٹ نے, افغان حکومت نے, طالبان افغان نے اپنے پاس رکھا, 25% کو بیچ کر ڈالر ریزروز حاصل کیے, اور باقی 25% اسلحہ اپنی اتحادی مسلح تنظیموں میں بانٹ دیا. جن گروپس میں یہ امریکی ویپنز دیے گئے, بانٹے گئے, ان میں ٹی ٹی پی سب سے اہم تھی. باقی جماعتیں جن کے پاس امریکی اسلحہ افغان حکومت کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مدد سے پہنچا, وہ حافظ گل بہادر گروپ تھا, لشکر اسلام تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم سب سے کم اندازہ یعنی $7 ارب بھی ذہن میں رکھیں, جو کہ بی بی سی کی رپورٹ ہے, تو ٹی ٹی پی کے پاس کم از کم اس کا 25% مطلب $1.5 ارب سے زیادہ کا اسلحہ, امریکی اسلحہ, ان کے حصے میں آیا. یہی اسلحہ تو ہے جس سے پھر ٹی ٹی پی والے پاکستانی عوام, فورسز اور انسٹالیشنز پر حملے کر رہے ہیں. اس اسلحے میں امریکی رائفل M4 سب سے اہم ہے, اور یہ دراصل امریکن فوج کا پرنسپل سروس ویپن ہے. یعنی ان کی تمام فورسز کوارٹر سینچری سے 25 سال سے یہی M4 کاربائن سٹینڈرڈ ویپن کے طور پر ساتھ رکھتی ہیں. یو ایس آرمی, نیوی, اسپیشل فورسز, میرینز اور یو ایس ایئر فورسز سب اسی کو بنیادی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں, اور یہی ہتھیار اب پاکستانیوں کے خلاف ٹی ٹی پی اور داعش خراسان بھی استعمال کر رہی ہیں اور ان کے الائز. یعنی امریکہ نے اسلحہ چھوڑا, افغان طالبان نے بیچا, القاعدہ, داعش, ٹی ٹی پی سمیت سبھی نے بلیک مارکیٹ سے خریدا, اور پھر 25% حصہ کچھ تنظیموں کے ہاتھ مال غنیمت کی صورت میں بھی آیا. یہ ایک آرڈر بنتا ہے کہ اس طرح ان کے پاس امریکی اسلحہ پہنچا. تو خیر, M4 کے بعد جو کمپوننٹ پاکستانیوں اور افغانیوں کے خلاف ان گروپس نے سب سے زیادہ استعمال کیا اور کر رہے ہیں, وہ نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں. یہ نائٹ گوگلز نہیں ہیں جو آنکھوں پر چڑھا کر رات میں سفر کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں, بلکہ یہ اس سے زیادہ خطرناک ڈیوائسز ہیں. یہ رائفل پر سینکڑوں میٹر دور اندھیرے میں ٹارگٹ فکس اینڈ ہٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اسے ہیلمٹ پر یا رائفل پر ماؤنٹ کر کے استعمال کیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ خود ایک پالیسی کے تحت یہ ہتھیار افغانستان میں چھوڑ کر گیا ہے تاکہ پاکستان اور افغان طالبان پر ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کا چیک رکھا جا سکے.
सबूत के तौर पर ये लोग कहते हैं कि अमेरिका बरसों से तो अफगानिस्तान से निकलने की प्लानिंग कर रहा था, दोहा में मुज़ाकरात कर रहा था अफगान तालिबान से। इस दौरान ये तमाम हथियार मरहलावार साथ ले जाए जा सकते थे, लेकिन नहीं ले जाए गए। ये सारी कहानी बाय द वे हम आपको इस सुपरहिट शानदार डॉक्यूमेंट्री में दिखा चुके हैं। अब तक सिर्फ इस हिस्से को 1.7 मिलियन 17 लाख लोग देख चुके हैं, जबकि इसकी दीगर 9 एपिसोड को 27 लाख से ज़्यादा मरतबा देखा जा चुका है। आप इस वीडियो के बाद इसे एक मरतबा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पाक अफ़गान बॉर्डर और अमरीकी ऑपरेशन के साथ साथ अफ़गान तालिबान की आइडियोलॉजी को समझने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। आप अच्छी तरह जान जाएंगे कि 20 साल अमरीका तालिबान जंग का एक बड़ा नतीजा इनकी इत्तेहादी जमातों खुसूसन TTP को मिलने वाली हौसला अफजाई था कि अगर हम आज अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं तो पाकिस्तानी हुकूमत क्या चीज़ है। इसी मकसद के तहत इन्होंने पाकिस्तान में दोबारा अपनी रूट्स कायम करना और रास्ते निकालना शुरू किए थे। इस सिलसिले में बाजोड़ का इलाका बहुत अहम था, क्योंकि इसी से जुड़े हुए अफगान सूबे कुन्नड़ में TTP की लीडरशिप रूपोश भी हो चुकी थी। यही इनका मजबूत गढ़ भी था और TTP की रहबरी शुरा के बहुत से इजलास बाजोड़ में भी होते थे। ये वही अफगान सूबा है जहां TTP के साबिक अमीर मुल्ला फजलुल्लाह अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। आज भी यही इलाका TTP जंगजुओं का एक गढ़ है पाकिस्तान के पार, और बुनियादी पहली हाइडआउट भी अफगानिस्तान में यही है। 2021 के बाद 2021 के बाद से TTP ने एक पॉलिसी के तहत पाकिस्तानी इलाकों में खुद को नुमायां करना, अपनी विजिबिलिटी साबित करना भी शुरू कर दी, अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि तासुर ये था उनके यहाँ कि TTP के अमीर मुल्ला फजलुल्लाह की हलाकत के बाद से पाकिस्तानी इलाकों में TTP की कार्रवाइयाँ कम हो गई हैं और वो कमज़ोर हो गए हैं। TTP की नई क़यादत ने नूर वली महसूद ने इस तासुर को ज़ायल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए अपने लोगों को KPK में भेजना, फैलाना और दिखाना शुरू किया। साइड स्क्रीन पर जो आप मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स से बशुक्रिया ली गई वीडियोस के क्लिप्स देख रहे हैं, ये TTP ने खुद अपलोड किए हैं या कुछ इनको देखने वालों ने अपलोड किए हैं। आप देख सकते हैं कि वो कैसे असलहा साथ लेकर मुकामी लोगों को रोक कर अपना मैसेज दे रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा वीडियोस हैं जिनके ज़रिए वो अपनी मौजूदगी साबित करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि वो आम लोगों के, मुकामी लोगों के साथ हैं। BBC के साथ तवील अरसा काम करने वाले सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद ताहिर खान ने भी यही बताया कि पाकिस्तानी इलाकों में अपनी मौजूदगी दिखाते रहना TTP की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये देखो ना, हर एक इसी तरह मुसल्लह ग्रुप के लिए उनकी जो मौजूदगी होती है लोगों को दिखाने की, वो उनकी प्रेजेंस होती है कि TTP ख़त्म नहीं है, हाफिज़ गुलबादर ख़त्म नहीं है, दीगर ग्रुप ख़त्म नहीं है, हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम यहाँ पे आए हैं। तो एक नफ्सियाती लोगों को एक मैसेज भी कन्वे करना है, लोगों को बताना भी है। और मैंने आपसे शुरू में कहा कि TTP की क़यादत की यही पॉलिसी है कि आप लोग जितनी ज़्यादा तादाद में जा सकते हैं आप जाएं, आप वहाँ पे रहें, आप वहाँ पे लड़ाई करें और आप वहाँ पे मरें। आप तो ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है। इसके साथ साथ मुकामी लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर मौलवी फ़कीर मोहम्मद के भाई गुल मोहम्मद बाजोड़ी के ऑडियो पैगामात भी शेयर किए जाते रहते हैं। इस सारी नकलो हरकत को अफगानिस्तान में मौजूद TTP की रहबरी शूरा कंट्रोल करती है, जिसके सरबरा नूर वली महसूद है। दाश खरासान भी इनके साथ है एक और लेवल पर, क्योंकि कुछ लोग इसकी तस्दीक नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि लीडरशिप लेवल पर दाश खरासान की हमायत अफगान तालिबान नहीं करते, लिहाजा TTP भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन तस्वुर होते हैं। और दाश ने अफगान तालिबान के ऊपर बहुत से हमले भी किए हैं, उनकी लीडरशिप को कत्ल भी किया है। मगर सच ये है कि निचले लेवल पर ये सब पाकिस्तानियों के लिए एक ही ग्रुप है, क्योंकि दोनों के जंगजू एक ही आइडियोलॉजी पर आते हैं और इनका पाकिस्तान में यहाँ पर एक ही दुश्मन है, यानी पाकिस्तानी और रियासत पाकिस्तान, और इनका ब्रीडिंग ग्राउंड भी एक ही इलाका है। सो ग्राउंड लेवल पर इन सब तंजीमों का, इन सब इदारों का, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का इत्तेहाद मौजूद है। लीडरशिप लेवल पर अलबत्ता फ़िक़ही और एंड गोल के हवाले से इख्तलाफात हैं, मगर इस्लामी निज़ाम के लिए बंदूक उठाने पर और पाकिस्तानी रियासत को बेबस कर देने पर इन सब ग्रुप्स का इत्तेफाक है। इसीलिए इनके खिलाफ इक्का दुक्का अटैक्स पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से बहुत पहले से शुरू हो चुके थे। इनके मुकम्मल रीसेटलमेंट से भी पाकिस्तान ने इसीलिए इनकार कर दिया, बल्कि इन्हें वापस जाने और हथियार फेंकने की बात शुरू कर दी गई। मतलब साबका पॉलिसी को 180 के एंगल पर बदल दिया गया।
اس پر نومبر 2022 میں 2022 میں جب ٹی ٹی پی کے کافی لوگ یہاں پر باجوڑ وغیرہ میں آ چکے تھے تو ٹی ٹی پی نے آفیشلی اعلان کیا کہ پاک فوج نے ہمارے لوگوں کے خلاف چونکہ آپریشن بند نہیں کیا، حملے بند نہیں کیے، اس لیے ہم بھی سو کالڈ سیز فائر ختم کر رہے ہیں۔ 28 نومبر 2022 کو انہوں نے پورے پاکستان میں اعلان جنگ کر دیا، اپنے جنگجوؤں کو حکم دیا کہ وہ ہر جگہ کارروائیاں کریں اور نظر رہیں۔ پورے پاکستان میں پہلے سے جاری دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آ گئی۔ ایسے میں افغان صوبے کنڑ کے بارڈر پر موجود ضلع باجوڑ ان کے پہلے نشانے پر تھا۔ 2023 میں باجوڑ کی تحصیل خار میں JUI کے جمعیت علماء اسلام کے اجتماع پر سال کا سب سے بڑا خودکش حملہ ہوا۔ 44 لوگ موقع پر قتل کر دیے گئے، بہت سے زخمی ہوئے اور چند دن بعد وہ بھی چل بسے۔ کوئی 60 سے زیادہ لوگوں کی قیمتی جانیں ان سے چھین لی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی مخالف علماء کی ٹارگٹ کلنگ، فائرنگ کے واقعات اور طالبان کے آنے جانے کی ویڈیوز بھی تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی۔ یہ لوگ روڈ سائیڈ بامز پلانٹ کر کے مین باجوڑ ایجنسی روڈ کو بھی سفر کے لیے ناقابل استعمال بنانے لگے۔ ایسے ہی ایک دھماکے میں جولائی 2024 میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ کو 4 ساتھیوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ اسی سال ستمبر میں طالبان نے پولیو کے قطرے پلانے والوں اور ان کے ساتھ آنے والی حفاظتی پولیس پارٹی کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ اگلے سال 2 جولائی 2025 کو 2025 کو اسسٹنٹ کمشنر فیصل اسماعیل کو بھی 4 سرکاری اہلکاروں کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا گیا اور اس دہشت گردانہ کارروائی میں 11 لوگ شدید زخمی بھی ہوئے۔ اس کے ایک ہفتے بعد 10 جولائی کو ANP کے مولانا خان زیب کو گارڈ سمیت گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، حالانکہ مولانا زیب امن کے دائی تھے اور امن کاروان چلا رہے تھے۔ یہ وہ واقعات تھے جن کی وجہ سے باجوڑ میں ایک سرپرائز سویپنگ آپریشن کا فیصلہ ہوا۔ جولائی کے آخری دنوں ہی سے پاک افغان بارڈر پر باجوڑ کی اہم تحصیل لوئی ماموند کے 16 دیہات میں اچانک آپریشن شروع ہوا، لیکن مقامی لوگوں کو اس پر تحفظات تھے۔ انہوں نے جرگہ بلا لیا اور اعتراض کیا کہ ملٹری آپریشن ان کی رضامندی کے بغیر شروع نہ کیا جائے، پہلے مقامی جرگے کو فیصلہ کرنے دیا جائے تاکہ مسئلے کا پرامن حل نکالنے کی کوشش کی جائے۔ پاک فوج نے آپریشن روک دیا۔ باجوڑ کے مقامی مشران اور عمائدین نے وزیر اعلیٰ KPK سے ملاقات کی اور بتایا کہ وہ ایسا آپریشن نہیں چاہتے جس میں عام لوگوں کے گھر بار تباہ ہوں۔ KPK حکومت اور مرکزی حکومت نے باجوڑ کے گرینڈ جرگے کو اجازت دی کہ وہ TTP سے مذاکرات کر کے انہیں ریاست کی ریٹ قبول کرنے پر آمادہ کر لیں تو آپریشن کے بغیر ہی بات ختم ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی رکھا گیا کہ جرگہ TTP کو قائل کرے گا کہ وہ ازبک، تاجک یا افغان جنگجوؤں کو پاک فوج کے حوالے کریں گے، جنہیں پھر ریاست افغانستان کے حوالے کر دے گی۔ اس سسٹم کے ابھی بھی لوگ آتے ہیں، بلکہ باجوڑ میں جب یہ سلسلہ شروع تو میں نے وہاں پر ایک جرگے ممبر سے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ ان میں فارنرز بھی تھے، بلکہ اس میں افغان کے علاوہ ازبکوں کا میں نے سنا، تو ان سے کہا گیا تھا کہ یہ دونوں جو ہے افغان اور ازبک، آپ ان کو ہمارے حوالے کریں۔ فورسز نے ان کو میسج بھیجا، ہم ان کو تورخم سرحد پہ ان کو افغان حکومت کے حوالے کریں گے۔ تو اس کا مطلب میرے پاس اس کی دوسری تصدیق نہیں ہے، لیکن ایک ممبر جو اسی جرگے کا تھا، نام میں مناسب نہیں سمجھتا، وہ موجود تھا کہ جب یہ ان سے کہا گیا کہ آپ فارنر ہیں، وہ ہمیں دیں، ہم ان کو وہاں پر دیں گے۔ تو ان میں کبھی کبھی جو پاکستان کا یہی موقف ہے کہ ان میں افغان لڑتے ہیں۔ یہ مطالبہ تھا پاکستانی ریاست کا، جس کو لے کر باجوڑ میں تمام بڑی جماعتوں اور علماء نے ایک گرینڈ جرگہ تشکیل دیا، جس کی سربراہی صاحبزادہ ہارون الرشید نے کی، جن سے ہماری گفتگو کے آڈیو کلپس آپ اس ویڈیو میں سن رہے ہیں۔ تحصیل خار کے مدرسے انوار العلوم میں ایک بہت بڑا جرگہ انہی کی صدارت میں ہوا، جس میں مقامی علماء کو اعتماد میں لیا گیا۔ اس میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، العربیہ، تبلیغی جماعت سمیت علاقے کے تمام بڑے قائدین اور علماء نے شرکت کی۔ اس جرگے نے پھر لوئی مامون میں TTP کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی اور حکومت کا پیغام پہنچایا۔ جرگے کے سربراہ صاحبزادہ ہارون الرشید نے ہمیں بتایا کہ TTP کی طرف سے محمد الیاس عرف ملنگ باچا گفتگو کر رہے تھے، جنہیں سرحد پار افغانستان سے رہبری شورا سے ہدایات ملتی تھیں۔ اس تصویر میں آپ صاحبزادہ ہارون الرشید کے ساتھ TTP کا نمائندہ ملنگ باچا محمد الیاس دیکھ بھی رہے ہیں۔ جرگہ سربراہ کے مطابق انہیں افغانستان سے TTP کی رہبری شورا نے ایک خط بھی بھیجا تھا، جس میں انہوں نے فاٹا اور اس کے بعد پورے ملک میں اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے مذاکرات کرنے پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ وہی ان کی طرف سے بھی خط آیا ہمارے جرگے کے نام، اور اس کا یہی تھا کہ انہوں نے جرگے کی کوششوں کو وہ کیا تھا کہ ہاں یہ اچھی کوشش ہے، اور انہوں نے تجویز یہی دی تھی کہ آپ اس پورے جو مسئلہ ہے پورا ان کا یہی تھا کہ یہ مسئلہ صرف باجوڑ کے حد تک نہیں ہے،
میری پوری قبائلی بیلٹی اور خیبر پختونخوا، بلکہ انہوں نے کہا یہ پوری پاکستان کا، وہ تو اپنے آپ کو نا پوری پاکستان کا تنظیم وہ سمجھتا ہے TTP. تو نے کہا ہے کہ آپ پوری اس مسئلے کو، یہ جو مسئلہ ہے کہ ایک دائمی حل ہے، صرف باجوڑ کے حد تک نہ ہو بلکہ اب جرگہ اس میں توسیع اگر کرے تو اچھا ہوگا، ہم اس کو اور اس پورے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کردار ادا کریں. یعنی وہ مذاکرات کے لیے اس وقت تیار ہے، یہی ان کا وہ تک ہے. اسی جرگے میں دوستو TTP نے جب پاکستانی ریاست کا یہ مطالبہ نہیں مانا کہ وہ ہتھیار پھینک دیں اور ریاست کے ریٹ کو تسلیم کریں اور اپنے غیر ملکی جنگجوؤں کو پاک فوج کے حوالے کریں، تو ریاست نے کسی اور معاملے پر مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا، جرگے کو منع کر دیا. اس پر 50 علماء کے اس جرگے نے TTP سے اور ریاست پاکستان سے کہا کہ آپ دونوں باجوڑ کے مقامی جرگے کو اختیار سونپ دیں، اختیار ان کے حوالے کر دیں کہ ہم فیصلہ کریں. جرگہ سربراہ کے مطابق 75% امور پر اتفاق ہو چکا تھا، صرف 25% امور پر اتفاق ہونا تھا جس پر جرگہ چاہتا تھا کہ اس کو اختیار دیا جائے، دونوں پارٹیز اس کو اختیار دے دیں اور جو بھی جرگہ فیصلہ کرے دونوں پارٹیز اسے مان لیں. جس معاملے پر اتفاق ان کے مطابق نہیں ہو رہا تھا وہ باجوڑ کی مرکزی شاہراہ سے دونوں کا کچھ فاصلے پر پیچھے ہٹ جانا تھا. اب ظاہر ہے ریاست تو کسی مسلح گروہ سے، کسی گروپ سے برابری کی سطح پر ڈیل نہیں کر سکتی اور نہ اپنا اختیار کسی کو بھی دے سکتی ہے. سیکورٹی فورسز نے جرگے کو پیغام پہنچایا کہ ہم مزید مذاکرات نہیں چاہتے، آپ دہشت گردوں کو اپنے علاقے سے خود نکال دیں، اگر نہیں نکال سکتے تو چند دن کے لیے آپ لوگ خود علاقہ چھوڑ کر باہر چلے جائیں، ہم آپریشن کر کے انہیں نکال دیں گے. اگر ایسا بھی ممکن نہیں تو پھر اپنے تحفظ کے لیے فورسز کے ساتھ تعاون کریں تاکہ عام لوگوں کو کم سے کم نقصان پہنچے. جرگہ سربراہ صاحبزادہ ہارون رشید نے ہمیں ریکارڈڈ فون کال پر بتایا کہ ان کی پاک فورسز سے ریٹن ڈیل ہوئی تھی، لکھ کر معاہدہ ہوا تھا جس کے مطابق عام لوگوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، اور ان کے مطابق اب تک وہ مطمئن ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ انہیں پیش نہیں آیا. دونوں فریق نے پھر ہمیں یہی یقین دہانی کرائی کہ ہم یعنی اگر جنگ چھڑ بھی جائے تو عوام کے نقصان کے حوالے سے ہم دونوں محتاط رہیں گے. تو ابھی تک وہاں پہ آپریشن بھی جاری ہے، لیکن بلکہ حکومت نے یا ہمارے ریاستی اداروں نے تو ہمارے جرگے کے ساتھ ایک ریٹن معاہدہ کیا کہ ہم عوام کے جان و مال کو یعنی بہت ہی محتاط رہیں گے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں اس میں بھی ہم اس دفعہ کامیاب رہے کہ اس وقت جنگ وہاں پہ جاری ہے، لیکن عوام کے حوالے سے ابھی تک کچھ چھوٹے موٹے وہ تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن عوام جس طرح پہلے جنگوں یا پہلے آپریشنز کے دوران عوام کا ایک بے تحاشا نقصان ہوا تھا، جانی ماری، تو اس حوالے سے اس وقت یعنی جنگ جاری ہے. ہماری کوشش ہے کہ اس جنگ کا بھی کوئی خاتمہ ہو اس جرگے کا. تو خیر دوستو، 12 اگست کو جرگے کی ناکامی کے بعد ملٹری آپریشن جو جولائی میں شروع کر کے کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا تھا پھر شروع ہو گیا. لیکن 2008-9 کے آپریشن شیر دل کے برعکس اس مرتبہ آرٹلری حصہ نہیں لے رہی تھی اور نہ ہی فائٹر جیٹس کو حملہ کرنا پڑ رہا ہے. فرنٹیئر کانسٹیبلری FC ہی اس آپریشن سربکف کو لیڈ کر رہی ہے اور اس کی کمان میجر جنرل راؤ عمران سرتاج کے پاس ہے. اس آپریشن کا فوکس باجوڑ کے سینٹرل ریجن میں جہاں کوئی 4 لاکھ آبادی ہے یہاں ہے. آپریشن شروع ہوتے ہی 40 سے 50 ہزار لوگ ہجرت کر کے دیگر شہروں میں یا مخصوص سرکاری بلڈنگز میں چلے گئے تھے. شروع میں لوگوں کی رہائش کے لیے حکومت نے کوئی خاص بندوبست نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اپنے طور پر جہاں جا سکے نکل گئے. بعد میں سرکاری عمارتوں میں بندوبست کر دیا گیا تھا. امکان ہے کہ آپریشن سربکف آپریشن شیر دل کی طرح شہری علاقوں میں مہینوں نہیں چلے گا، کیونکہ تب TTP کے ساتھ انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز شامل تھیں اور انہوں نے بڑے مضبوط مورچے بنا رکھے تھے. افغانستان سے سپلائی لائن بھی کھلی ہوئی تھی. مگر اس بار زیادہ امکان ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب پاکستان فضا سے لائیو سرویلنس کا سسٹم خود بنا چکا ہے. ایئر فورس اور آرمی فل سپیکٹرم میں ڈرونز اور بائیڈو سسٹم کے ذریعے ٹیریٹری کی لائیو نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اور عام ڈرونز پریسیجن اسٹرائکس بھی کر سکتے ہیں. دوسری طرف TTP اور ان کے الائز حافظ گل بہادر، لشکر اسلام اور داعش خراسان جیسے گروپس MK مشین گنز کے ساتھ پہاڑوں پر موجود ہیں، وہاں سے اپنی ویڈیوز بھی جاری کر رہے ہیں. ان کے ہاتھوں میں MK مشین گنز اور آٹومیٹک ویپنز صاف دیکھے جا سکتے ہیں. اگر آپ ان کی پروپیگنڈا ویڈیوز کو سنیں تو وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ریاست نہیں بلکہ یہ TTP اور ان کے ساتھی ہیں جو عوام کے خیر خواہ ہیں، اس لیے لوگ ان کا ساتھ دیں. جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ آپریشن سربکف کو اپنی موجودگی اور طاقت کے لیے خطرہ بہرحال سمجھتے ہیں اور عام لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک ریزسٹنس پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ عام لوگ ڈھال بن کر انہیں چھپا لیں. ان کی پروپیگنڈا ویڈیوز کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ طویل لڑائی وار آف ایٹریشن کے لیے خود کو تیار بھی کر رہے ہیں.
یہ کتنی دیر تک یہاں رزسٹ کر پائیں گے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کے لیے کافی مشکل حالات بہرحال پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ پاکستان، افغانستان اور چین تینوں ان گروپس کے خلاف متحد ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کو احساس ہونے لگا ہے کہ اب وہ ایک جنگجو تنظیم نہیں ہے، ایک لڑنے والا گوریلا گروپ نہیں ہے، بلکہ ایک ملک کی حکمران جماعت ہے جسے ہر صورت امن اور مستقل امن ہی چاہیے تاکہ لوگوں کی خوشحالی کے لیے ترقیاتی منصوبے شروع کر سکے، ان کے لیے انکم جنریٹ کر سکے، معاشی حالات بہتر کر سکے۔ ابھی حال ہی میں ہونے والی پاک افغان چین وزراء خارجہ میٹنگ میں بھی سیکیورٹی اور اکنامک ایشوز ہی ڈسکس ہوئے ہیں۔ ویسے بھی دوستو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگست 2023 میں 2023 میں افغان امیر ملا عبداللہ نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ امیر کی اجازت کے بغیر افغانوں کا باہر جا کر لڑنا جہاد نہیں ہے بلکہ فتنہ ہے۔ اس کے بعد سے یہی سمجھا گیا ہے کہ افغان طالبان افغان حکومت کے نزدیک پاکستان جا کر جو لڑ رہے ہیں یہ جرم کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے افغان ٹی ٹی پی میں اور منسلک جماعتوں میں شامل ہیں، کیونکہ وہ اس فتوے کو، افغان طالبان امیر کے فتوے کو نہیں مانتے اور سمجھتے ہیں کہ ان کی تشریح مذہب سب سے بہتر ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ یہی بنیادی مسئلہ ہے۔ ہمارے اپنے اسٹیٹ سٹرکچر کے بنیادی مسائل میں سے یہ غالباً سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ جب آپ ملکی نظام کو مذہب کے تابع کرنا چاہتے ہیں تو کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ایک اس لیے کہ ریلیجن ایک بلیف سسٹم ہے اور اسٹیٹ ملٹیپل بلیفز والے کروڑوں لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے یہ فارمولا کبھی کامیاب نہیں ہو پایا کہ ایک بلیف سسٹم کو کروڑوں لوگوں پر اپلائی کیا جائے، مختلف بلیف سسٹمز والوں پر۔ پھر ہمارے ہاں بیسک پرابلم یہ بھی ہے کہ مذہب کی تشریح ایک اوپن فرنچائز بنا دی گئی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس کی تشریح کے مطابق کیے گئے فیصلے حتمی فیصلے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اور باقی سب ان کا استدلال، ان کا ریشنل مان بھی لیں گے۔ اس سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جن کی مذہبی تشریح نہیں مانی جائے گی انہیں کس لاجک کے تحت قائل کیا جائے گا کہ وہ پرم طور پر اپنی تشریح سے دستبردار ہو جائیں اور بندوق نہ اٹھائیں۔ آئین کے دیباچے میں، قرارداد مقاصد میں، آبجیکٹیو ریزولوشن میں پاکستان بنانے والے لکھ چکے ہیں کہ ریاست کے فیصلوں میں خدائی احکامات حتمی حیثیت رکھیں گے، عوامی رائے سے زیادہ اہمیت حاصل ہوگی انہیں۔ جب قرارداد مقاصد اور یہ سب تحریر لکھی جا رہی تھی تو بہت سے لوگ پکار کر کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے فیصلہ سازی کا اختیار عوام کے علاوہ کسی بھی ریلیجس ٹیکسٹ کو دے دیا تو اس کی تشریح کرنے والے ہی پاکستان کے اصل حاکم بنیں گے، چاہے وہ کوئی طاقتور ملائی جتھا ہو یا ریاست پر قابض کوئی بھی ڈکٹیٹر جو ملا کا کردار اپنے ہاتھ میں لے لے۔ دونوں صورتوں میں عوام کی رائے مائنس ہوگی اور ٹیکسٹ کی تشریح ہی حکومت کرے گی۔ مثال کے طور پر 12 مارچ 1949 میں جب قرارداد مقاصد کو لکھا جا رہا تھا تو دستور ساز اسمبلی کے رکن اپوزیشن لیڈر سریش چندر نے کھڑے ہو کر تقریر کی تھی اور قرارداد مقاصد کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ اگر آپ لکھیں گے کہ پاکستان میں مذہبی احکامات کے تابع رہ کر ہی فیصلہ سازی ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ عوام سے اپنی ریاست کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق چھین رہے ہیں۔ ان کے الفاظ تھے کہ اگر آپ نے یہی طے کر لیا ہے کہ فیصلے کا آخری اختیار مذہبی ٹیکسٹ کو ہوگا تو کسی روز کوئی لوئی 14 آئے گا اور اعلان کرے گا کہ میں خود ریاست ہوں اور مجھے خداوند تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، میں ہی فیصلہ کروں گا۔ دوسرے الفاظ میں کوئی ملا اپنا جتھا لے کر آئے گا اور حکمرانی کا تاج اسی اصول پر پہن لے گا کہ میری تشریح مذہب ریاست سے اور کسی بھی اور سے بہتر ہے، درست ہے، اور اب میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ سریش چندر نے آئین ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے نزدیک زبان خلق ہی نکارۂ خدا ہے، اس لیے عوام ہی کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ریاست کے بارے میں خود فیصلے کریں۔ یہ تقریر دوستو دستور ساز اسمبلی کی تقریروں کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس بات کو 75 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ہر 10 سال کے بعد تقریباً اتنے عرصے میں سریش چندر چٹوپادھیا درست ثابت ہوتے ہیں اور لیاقت علی خان سمیت وہ تمام لیڈرز غلط ثابت ہوتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ قرارداد مقاصد مسائل پیدا نہیں کرے گی بلکہ تحریک پاکستان کی ترجمانی کرے گی، امن لائے گی۔ باجوڑ میں، پاک افغان بارڈر پر اور ہمارے اب شہروں کے اندر بھی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کا ثبوت ہے۔ جب ہم نے باجوڑ جرگے کے سربراہ صاحبزادہ ہارون الرشید سے بات کی تو انہوں نے ٹی ٹی پی سے گرینڈ مذاکرات کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ نفاذ شریعت کا مطالبہ اتنا غلط نہیں ہے کیونکہ یہ مطالبہ بھی پاکستانی آئین کے اندر ہی ہے۔ ان کی پوری بات آپ خود سن لیجیے۔ تو ان کا یہ مطالبہ بھی کوئی غیر آئینی یا غیر دستوری نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین تو پوری ملک میں شریعت کے نفاذ کا وہ کرتا
है कि वही हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि पूरी मुल्क में कुरान और सुन्नत का कानून हो, और इसी तरह इख्तिदार आला और हाकिमियत आला और बादशाही अल्लाह की होगी, और पार्लियामेंट जो है ये जितनी भी कानून साजी करेगी हमारे आइन में है, वो कुरान सुन्नत के दायरे के अंदर रहते हुए पार्लियामेंट को भी कानून साजी का इख्तियार है। तो हमारी जो आइन है ये उनका जो मुतालबा है ये कोई गैर आइनी नहीं है। दोस्तों, साहबजादा हारून रशीद, मोहतरम जरगा सरबराह और वहाँ दीगर शहरियों से बात करने के बाद हमें एहसास हुआ कि तालिबान के पुरतशद्दुद रवैये से तो बाजोड़ और फाटा के दूसरे लोग इत्तफाक नहीं करते, लेकिन उनके मकसद से ज़्यादातर इत्तफाक करते हैं। यानी टीटीपी से बात करके पहले मरहले में फाटा में मजहबी निज़ाम राइज किया जाना चाहिए और फिर पूरे पाकिस्तान में भी यही करने के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि ये मुतालबा पाकिस्तानी आइन के मुताबिक है, ये वो कहते हैं। यही राय देते हुए आपको पाकिस्तान भर में और भी बहुत से लोग नजर आएंगे। इसी बात पर तनाज़ा पैदा होने के इम्कानात से कितने ही लोग हमें खबरदार करते आए हैं बरसों से, मगर किसी ने उनकी बात पर कान नहीं धरा और पॉलिसी तब्दील नहीं की। और आज पाकिस्तान के शहरों में लाहौर, बाजोड़, कराची और यहाँ तक के बैरून मुमालिक में भी पाकिस्तानी सेल्फ राइटियस माइंडसेट के ग्रुप्स और लोग ऐसे काम करते नजर आते हैं जो हमें शर्मिंदा करते हैं और हमारे मुल्क को, हमारी नेशन को तरक्की नहीं तनज़्ज़ुली की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्तों, सेल्फ राइटियस वो आइडियोलॉजी है जो हर सूरत अपनी सोसाइटी को तबाह करके रहती है। सेल्फ राइटियस इसको कहते हैं कि कोई न सिर्फ ये कि अपनी बात को 100% दुरुस्त समझे, बल्कि ऐन उसी वक्त अपने मुखालिफ नज़रिए वाले की बात को 100% गलत समझे, झूठ समझे या फ्रॉड समझे। आप देखिएगा कि कोई भी सेल्फ राइटियस आइडियोलॉजी रखने वाला शख्स या ग्रुप अच्छा और बाइखलाक होने के बावजूद भी एक चीज़ की ज़रूरत लाजमी महसूस करता है, और वो है अपनी आइडियोलॉजी की तबलीग शद्दोमत के साथ। यानी जिस हतमी अच्छाई, जिस अल्टीमेट ट्रुथ का उसके ख्याल में उसे इल्म हो चुका है, वो दूसरों तक पहुंचाना अपना पहला फ़र्ज समझने लगता है। अब यहाँ तक तो कोई ख़ास प्रॉब्लम सोसाइटी में पैदा नहीं होता, आप अपने आप को दुरुस्त समझ सकते हैं और अपनी बात को फैलाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। मगर सेल्फ राइटियस लोगों के साथ ये मसला है कि अपना पैगाम कामयाबी से फैलते हुए ना देख कर वो बेचैन हो जाते हैं कि आखिर हमारे पास इतनी बड़ी सच्चाई है तो हमारे इर्द गिर्द के लोग इसे कबूल क्यों नहीं कर रहे। क्यों ना इन सब लोगों की बेहतरी के लिए इन पर एक भला किया जाए और ज़बरदस्ती अपनी हतमी सच्चाई इन सब पर मुसल्लत कर दी जाए। यूँ दोस्तों, सेल्फ राइटियस प्रीचर्स में से वो लोग निकलते हैं जो तबलीग की, प्रीचिंग की नाकामी से परेशान होकर ताकत अप्लाई करने की तरफ आ जाते हैं एक अच्छे माइंडसेट से, और इसमें कोई आर महसूस नहीं करते। वो बज़ाहिर नर्म दिल, नर्म खू और नर्म गो सेल्फ राइटियस शख्स जो अपनी ज़िंदगी में शायद एक मक्खी भी नहीं मारा करता था, अब मुखालिफ नज़रिए के इंसान को कत्ल करने में भी कोई ज़्यादा बड़ी बुराई नहीं समझता। यानी ये एक हिरार्की है, एक ही आइडियोलॉजी के ये दोनों लोग, एक वो जो पुरम तबलीग पर यकीन रखता है और दूसरा वो जो बंदूक उठा लेता है। ये दोनों मकसद के लिहाज से, पर्पज़ के लिहाज से, एंड गोल के लिहाज से एक ही रास्ते पर होते हैं, सिर्फ तरीक़ाकार में इख्तलाफ करते हैं। इन्हें आप अलग करके नहीं देख सकते। इसीलिए आप उन्हीं इलाकों में तशद्दुद पसंद सेल्फ राइटियस ग्रुप को पनाह लेते हुए ज़्यादा देखेंगे जहां पुरअमन लोग भी इसी सेल्फ राइटियस आइडियोलॉजी को मानते ज़रूर हैं, इस पर यकीन ज़रूर रखते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग ग्राउंड दोनों की एक ही होती है। मुख्तसरन ये दोस्तों कि ख़ुद को हर सूरत दुरुस्त और दूसरे को हर सूरत गलत समझने वाली कम्युनिटी यकीनन तशद्दुद की तरफ जाती ही जाती है। इसे रोकने का एक ही तरीका है कि रियासत सेल्फ राइटियस आइडियोलॉग्स को बात करने की तो पूरी इजाज़त दे, लेकिन इससे आगे तशद्दुद के रास्ते पर ना बढ़ने दे। इंटेलेक्चुअल्स की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी आइडियोलॉजीज़ को एनकाउंटर करें, इनका मुकाबला करें, पुरअमन तौर पर इन्हें चैलेंज करें। हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश करें जिसमें आप भले खुद को दुरुस्त समझें मगर दूसरों को भी उतना ही दुरुस्त होने का हक दे दें, और साथ ही साथ ये भी तस्लीम करें कि आप भी उतने ही गलत हो सकते हैं जितना आपको कोई दूसरा गलत लग रहा है। यहीं से आजिज़ी पैदा होती है। आपको भी ख़यालात की बुनियाद पर तशद्दुद का कोई हक नहीं और दूसरों को भी नहीं। और ये कि रियासत की कोई मजहबी आइडियोलॉजी नहीं होती, क्योंकि सिविलाइजेशन ने इसे इकॉनमी चलाने और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की बुनियादी जिम्मेदारी सौंपी है, ना कि मॉरल पुलिसिंग की। बाजोड़ और पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में सोशल वर्क्स के पर्दे में फैलती हुई सेल्फ राइटियस सोच और इससे जन्म लेने वाले पुरतशद्दुद ग्रोहों से अगर रियासती सतह पर ना निपटा गया तो हज़ारों ऑपरेशंस भी पायदार अमन कायम नहीं कर सकते, क्योंकि ये मसला आइडियोलॉजी का पहले है, ऑपरेशन का बाद में।
دوستو، ہم نے افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے درمیان 20 سالہ جنگ کی مکمل ڈاکومنٹری کی بات اس ویڈیو میں کی. اسے آپ یہاں ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہاں دیکھیے پین اسلامزم کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے. یہاں جانیے روس، امریکہ اور چین میں جاری دی گریٹ گیم کیا ہے.